اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں علاقہ اصفہان کی ایک بستی جئی کا رہنے والا فارسی شخص تھا۔ میرے والد محترم کسان تھے۔ انہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا، حتیٰ کہ وہ ہر وقت مجھے گھر ہی میں رکھتے تھے۔ میں نے مجوسی دین کی خوب خدمت کی، حتیٰ کہ میں آگ کا ناظم بن گیا، جو ہر وقت آگ جلائے رکھتا ہے، کبھی اس کو بجھنے نہیں دیتا۔ میرے باپ کی بہت بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن وہ کسی عمارت کی تعمیر میں مصروف تھے، لہٰذا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میں آج ادھر مصروف ہوں، جاگیر پر نہیں جا سکتا، تم جاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مجھے چند کام بتائے، پھر مجھ سے کہا، بیٹا زیادہ دیر نہ لگانا، کیونکہ میرے نزدیک جاگیر سے زیادہ تم اہم ہو۔ اگر تمہیں تاخیر ہو گئی تو میرے لیے ہر چیز بے فائدہ ہے۔ میں جاگیر کی طرف چلا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا۔ میں پاس سے گزرا تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے ارد گرد کی دنیا کا کوئی پتہ نہ تھا، کیونکہ والد صاحب نے مجھے گھر ہی میں رکھا تھا۔ جب میں نے ان کی آوازیں سنی تو میں گرجے میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی نماز بہت اچھی لگی۔ مجھے ان کے معاملے میں رغبت پیدا ہوئی اور میں نے دل میں کہا، یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں انہی میں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جاگیر پر تو میں جا ہی نہ سکا۔ میں نے گرجے والوں سے پوچھا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، شام میں۔ میں واپس والد محترم کے پاس پہنچا تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ میری تلاش میں ادھر ادھر آدمی بھیج چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، بیٹا تو کہاں رہا؟ میں نے تجھے تاکید نہیں کی تھی کہ جلدی آنا؟ میں نے کہا، ابا جان، میں جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ گرجے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نماز بہت اچھی لگی۔ میں سورج ڈوبنے تک انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بولے، بیٹا اس دین میں کوئی خوبی نہیں، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ابا جان، اللہ کی قسم وہ ہمارے دین سے اچھا ہے۔ انہوں نے میری اس بات سے خطرہ محسوس کیا، اس لیے انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور مجھے گھر میں بند کر دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب عیسائی تاجروں کا قافلہ شام سے آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے کہا، جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس شام جانے لگیں تو مجھے بتانا۔ جب قافلہ واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ میں نے بیڑی پھینک دی اور ان کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ شام پہنچ گیا۔ وہاں میں نے پوچھا، یہاں عیسائیت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا، گرجے کا لاٹ پادری۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لاٹ پادری کے ساتھ رہے، مگر وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ ایک دوسرے لاٹ پادری کے پاس رہے جو اچھا آدمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جناب آپ جانتے ہیں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں، مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟ پادری نے کہا، بیٹا اللہ کی قسم، میں کسی کو اس صحیح دین پر نہیں دیکھ رہا جس پر میں کاربند رہا۔ صحیح لوگ تو اللہ کے پاس چلے گئے، باقی لوگ دین بدل چکے ہیں اور دین کی اکثر باتیں چھوڑ چکے ہیں۔ البتہ موصل میں ایک آدمی میری طرح صحیح دین پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ لاٹ پادری فوت ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا تو میں موصل کے لاٹ پادری کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ فلاں پادری صاحب نے اپنی وفات کے وقت مجھے آپ کے پاس آنے کی نصیحت کی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ آپ بھی انہی کے دین پر ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے پاس ٹھہرو۔ چنانچہ میں ان کے پاس رہا۔ میں نے انہیں ان کے ساتھی کے دین پر بہترین آدمی پایا، لیکن تھوڑی مدت کے بعد ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میں نے ان سے گزارش کی، جناب پہلے پادری صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، اب آپ بھی اللہ کے حکم سے دنیا چھوڑ رہے ہیں، مجھے بتائیے کس کے پاس جاؤں، نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بولے، بیٹا اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو ہماری طرح صحیح دین پر ہو، البتہ نصیبین میں ایک آدمی ایسا ہے، اس کے پاس چلے جانا۔
حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں نصیبین کے لاٹ پادری صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں اپنی پوری رودات سنائی اور پہلے پادری صاحب کی وصیت بھی بتائی۔ وہ بولے ٹھیک ہے، میرے پاس ٹھہرو۔ میں ان کے پاس رہنے لگا اور واقعتاً میں نے انہیں پہلے پادریوں کے دین پر پایا، نیز وہ بہترین آدمی ثابت ہوئے، لیکن کچھ عرصہ بعد انہیں بھی موت نے آ لیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے گزارش کی کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا اللہ کی قسم، صحیح دین پر قائم رہنے والا کوئی پادری باقی نہیں رہا، البتہ روم میں اموریا شہر کے اندر ایک شخص رہتا ہے، وہ ہمارے دین پر ہے، چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں اموریا کے پادری کے پاس چلا گیا اور انہیں پوری تفصیل بتائی۔ وہ بولے ٹھیک ہے، ہمارے پاس رہو۔ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو میں نے گزارش کی، جناب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی نصیحت فرماتے ہیں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ فرمانے لگے، بیٹے اللہ کی قسم، مجھے کسی ایسے شخص کا علم نہیں جو صحیح دین عیسائیت پر ہو کہ میں تجھے اس کے پاس جانے کا کہوں۔ البتہ ایک بات ہے کہ نبی آخر الزماں کا دور آنے والا ہے، وہ نبی ابراہیمی دین کے ساتھ مبعوث ہوگا، وہ عرب کی سرزمین میں ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں آباد ہوگا جس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں، ان کے درمیان وسیع نخلستان ہے، اس کی مخصوص علامات ہوں گی جو مخفی نہ رہ سکیں گی، مثلاً وہ تحفہ لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تو اس علاقے میں جا سکتا ہے تو پہنچ جا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ فوت ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ میں کافی عرصہ اموریا ہی میں رہا۔ اتفاقاً بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، میں تمہیں اپنی گائیں اور بکریاں دے دیتا ہوں۔ وہ بولے ٹھیک ہے۔ میں نے وہ سب ان کو دے دیں اور وہ مجھے ساتھ لے کر چل دیے۔ لیکن جب وہ وادی القریٰ میں پہنچے تو ان کی نیت بگڑ گئی۔ انہوں نے مجھے غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا۔ وہاں میں نے نخلستان دیکھے تو سمجھا کہ شاید یہی وہ شہر ہو جس کا تذکرہ پادری صاحب نے کیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں جاگزی نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس یہودی کے پاس رہتا تھا کہ اتفاقاً اس کا ایک چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے آیا۔ اس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے مجھے خرید لیا اور مدینہ منورہ لے آیا۔ اللہ کی قسم، جو ہی میں نے یہ شہر دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ پادری صاحب نے اسی شہر کا ذکر کیا تھا۔ میں خوشی خوشی وہاں رہنے لگا۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا شہرہ ہو گیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ میں اپنی غلامی کی مصروفیات میں بندھا تھا، حتیٰ کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں اپنے مالک کی زمین میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھا کام کر رہا تھا۔ میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، بھائی، اللہ تعالیٰ بنو اوس اور بنو خزرج کو ہلاک کرے۔ اللہ کی قسم، وہ سب قبا میں ایک آدمی کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اسے نبی کہتے ہیں۔ جو ہی میں نے یہ بات سنی مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ کو خطرہ محسوس ہوا کہ میں اپنے مالک پر گر پڑوں۔ میں فوراً درخت سے نیچے اترا۔ میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مالک کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھے زبردست تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگا، تیرا اس بات سے کیا تعلق؟ چل اپنا کام کر۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، میں نے تو اس سے تفصیل پوچھی تھی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے وہ مال اکٹھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آپ ابھی قبا ہی میں تھے۔ میں نے گزارش کی، جناب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے ضرورت مند لوگ ہیں۔ میرے پاس صدقے کا کچھ مال ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا استعمال فرمائیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کھاؤ،
لیکن آپ نے خود نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ پھر میں اٹھ آیا، میں نے کچھ اور مال جمع کیا اور اتنے میں آپ مدینہ منورہ منتقل ہو چکے تھے۔ میں وہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور گزارش کی، حضرت میں نے اس دن دیکھا تھا آپ صدقہ نہیں کھاتے، اب میں یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کھاؤ، تو سب نے مل کر کھایا۔ میں نے دل میں کہا دوسری شرط بھی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ اپنے کسی ساتھی کے جنازے کے سلسلے میں بقیع الغرقد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں، آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور آپ کی پشت مبارک دیکھنے کے لیے آپ کی پچھلی طرف چلا تاکہ میں نبوت کی مہر دیکھ سکوں۔ جب آپ نے مجھے اپنے پیچھے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیا۔ میں نے مہر نبوت دیکھ لی اور میں نے آپ کو مکمل طور پر پہچان لیا۔ میں جھک کر مہر نبوت کو بوسے دینے لگا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر آ جاؤ۔ میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آپ کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ غلامی کی وجہ سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اپنی آزادی کا معاہدہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے بھرپور مدد کی، نتیجتاً وہ آزاد ہو گئے اور غزوہ خندق میں آزاد مسلمان کی حیثیت سے شریک ہوئے، پھر کسی جنگ سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ یہ تھے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور یہ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور تھے۔ عابد و زاہد علماء اور افضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان سے ان کا نسب پوچھا جاتا تو فرماتے میں سلمان بن اسلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت ابو الدرداء کا بھائی بنایا تھا۔ مہاجرین کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا کی، وہ 35 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔